ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے نقوی صاحب ابھی جو آخری پتے کی، اور آپ نے کہا ابھی تو بہت سارے پتے باقی ہیں، لیکن یہ جو الٹیمیٹم دیا ہے سول نافرمانی کا، اور یہاں تک یہ کہہ دیا ہے کہ اگر بات نہ مانی گئی تو ہم اوورسیز پاکستانی سے یہ کہہ دیں گے کہ وہ پاکستان رقم نہ بھیجیں، مطلب پاکستان کو نقصان ہو، یہ کس قسم کے بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جی ہمیں پہلے حکومت جواب دیتے، انہیں نے انٹرنیٹ کیوں بند کیا؟ گولی چلانے سے پاکستان کی معیشت کو نقصان نہیں ہوا؟ کیا اوورسیز پاکستانی جو ہیں، جو کہ 80 سے 85% پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی دل آزاری نہیں ہوئی؟ کیا اس ملک کی معیشت کے بارے میں حکومت وقت نے وہی ہمدردانہ رویہ رکھا؟ آپ وہ کہتے ہیں کہ ایک جماعت ہے جس کی کوئی سپورٹ نہیں ہے، چند لوگ نہیں نکال سکتی، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ نے تمام موٹر ویز بند کر دی، وہ بھی جھوٹے بہانے پہ۔ نہیں تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے معیشت کو دھچکا پہنچایا تو نقوی صاحب آپ لوگ کیوں پہنچانا چاہتے ہیں یہ کہہ کر؟ اٹس اے بگ تھنگ ٹو سے۔ میں آپ کے سوال کا آگے جواب لے لیجئے۔ یہ جو لوگ ڈاکو آ جائیں اور قبضہ کر لیں مینڈیٹ کے اوپر، تو اس کو سزا نہیں دینی چاہیے، اس کے سامنے سر جھکا کے کہنا چاہیے تھینک یو سو مچ، آپ نے ڈاکہ ڈال کے قبضہ کر لیا، اور جو باقی آپ کے ہماری ہیں وہ ہمارے سر پہ 5 سال راج کریں، اور آئندہ کے لیے ہر دفعہ مینڈیٹ کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، اور پاکستان میں جمہوریت کا مطلب یہی ہوا کرے گا۔ تو پھر نہ الیکشن کرائیے، نہ اسمبلی رکھیے، یہ ڈھکوسلے کی کیا فائدہ؟ اس سے کہ ہمارے لحاظ سے ہم نے پورے فارم 45 جمع کرائے ہوئے ہیں۔ جو پیٹرن نے آڈٹ جس جگہ کا کیا ہے، اس نے ڈائریکٹلی فیصلہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے کلیمز جو ہیں وہ کریکٹ ہیں، اس کے فیصلے اناؤنس نہیں کرنے دیتے۔ آپ کے پی کی سینٹ مکمل نہیں ہونے دیتے، اس سے کہ ریزرو سیٹس کا فیصلہ نہیں کرتے۔ ریزرو سیٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ کے 11 ججز کرتے ہیں فیور میں، اس کو آپ تبدیل کروانے کے لیے قانون تبدیل کر دیتے ہیں۔ آپ تو ملک کی معیشت کو کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں رہے، تو نقوی صاحب آپ تو ملک کے اندر گڈ گورننس کی بہترین مثالیں قائم کر رہے ہیں۔ نقوی صاحب لیکن اگر آپ اتنے زیادہ معترض ہیں آپ کی جماعت حکومت کی، ان کی معیشت کے ہینڈلنگ کی، دھچکا پہنچانے کی، تو آپ اس میں ایک اور دھکا کیوں دینا چاہتے ہیں یہ کہہ کر کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ یہاں پر پیسے نہ بھیجیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کینسر بڑھ جائے تو بچانے کے لیے سرجری ضرورت ہوتی ہے، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم اپنے ورکرز اور پاکستان کے شہریوں کی جانوں کو خطرے میں نہیں لائیں گے۔ ہم نہیں چاہیں گے کہ ابھی تو ہمارے پاس صرف 13 لاشیں فزیکلی اویلیبل ہیں، لیکن مسنگ پیپل کی لسٹ کافی بڑی ہے۔ وی آر گوئنگ تھرو اٹ کہ کتنے لوگ جیلوں میں ہیں جو ابھی تک ٹریس نہیں ہوئے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اس حکومت اور ماضی کی حکومتوں کا بھی بلوچستان کے پی کے اندر دونوں جگہ مسنگ پرسنز کی لسٹ بھی کافی لمبی ہو جاتی ہے۔ اچھا، جب تھانے میں نہیں ہے تو آدمی صرف 2 ہی جگہ ہوتا ہے، یا وہ مردہ ہوتا ہے یا وہ مسنگ پرسن ہوتا ہے۔ اچھا تو ایک دفعہ ہمارے پاس لسٹ آ جائے تو ہم کورٹس کو بھی موو کریں گے اور سب کو موو کریں گے کہ ہمارے ان لوگوں کی بازیابی کرائی جائے۔ نقوی صاحب میں آپ سے اس سول نافرمانی کی کال کی دھمکی پر بات کر رہی ہوں جو آج علیمہ خان صاحبہ نے دی۔ میں آپ سے نقوی صاحب میں آپ سے یہ جانا نہیں میں آپ سے یہ جانا، میں نے سن لیا، ٹھیک ہے میں سمجھ گئی آپ کی بات، لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ڈیڈ اٹ کم ایز اے سرپرائز ٹو دی پارٹی کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے اعلان کیا، یا یہ پہلے سے آپ سب لوگ کور کمیٹی کو پتا ہے کہ اگلا لاہے عمل آپ لوگوں کا یہی ہے؟ I think so کہ یہ کرنٹ ٹائمنگ ایز اے پارٹ آف، تو ہمیں اندازہ تھا کہ کیا کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ ٹائمنگ جو تھی اس کا فیصلہ ہمارے لیے سرپرائز تو نہیں کہوں گا، but it was not proposed by the core committee or the political committee. It is an instruction coming from our founding chairman. اچھا نقوی صاحب ایک چیز بتائیے، دیکھیں پاکستان میں سوشل میڈیا پر بہت سارا فیک پروپیگنڈا، بہت ساری فیک نیوز ہر طرف سے آ رہی ہوتی ہیں، رائٹ؟ میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہتی ہوں، حکومت پیکا قوانین کے اندر تبدیلی لانے کو کہہ رہی ہے،
کیا تحریک انصاف یا اس کو تھوڑی نوک پلک سوار رہی ہے یا اسے زیادہ سخت کرنا چاہتی ہے؟ کیا تحریک انصاف اس پیکا قوانین پر، اس کی سختی پر ساتھ دے گی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ ہونا چاہیے؟ آپ میرے منہ میں الفاظ ڈالنا چاہ رہی ہیں. نادیہ, you are a very professional journalist because I've known you for quite some time. پاکستان میں فیک نیوز کا اور دنیا میں فیک نیوز کا واحد علاج ہوتا ہے فریڈم آف میڈیا. میڈیا itself will expose fake news. جہاں میڈیا پہ آپ قدغن لگائیں گے وہاں فیک نیوز جو ہے وہ سینہ گدڑ بھی چلتا ہے اور چل گئی. چلی تو کھوٹی چونی تھی. شہر کے دوسرے کونے تک پہنچتے پہنچتے گولے چل گئے تھے, گولی چل گئی تھی, سب چیزیں چل گئی تھی, اس سے کہ اصلی خبر کہیں سے آتی نہیں. بہت بہت شکریہ نقوی صاحب for being with us on